انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا یا ارحم الراحمین۔ یہ خطبہ آج جو ہے نا ختم کرنا ہے، خطبہ شعبانیہ میں کوشش کرتا ہوں عبارت ہی پڑھوں۔ آخر پہ جناب امیر پیغمبر خطبہ دے رہے تھے اور مجمع میں سے جناب امیر بھی سننے والوں میں سے تھے، اور آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب امیر نے پھر سوال کیا پیغمبر اعظم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اچھا خطبہ وہ ہوتا ہے کہ بعد میں یعنی جو ہے سننے والوں کو اگر کوئی سوال کی گنجائش ہو تو وہ رکھی جائے۔ مجالس میں عموماً یہ نہیں ہوتا گنجائش، لیکن درس میں ہوگی آئندہ انشاءاللہ۔ جو ہے اب ٹائم میرے خیال ہے کم ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے ہمارے بڑھتا جا رہا ہے، تو سامعین جو ہے نا وہ بالکل اذان جب شروع ہوتی ہے تو اس کا تشریف لے آتے ہیں۔ کوشش کریں گے اگر زور پہ کچھ برادران اب آ جاتے ہیں تو ایک درس اس وقت بھی کوشش کریں گے اگر متحمل ہوئے تو آج برل اس خطبے کو جو ہے میں تقریباً ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں کہ یعنی اس کا مفاہیم ترجمے کی حد تک۔ یہ پڑھی تھی عبارت، یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم فکفوھا باستغفارکم۔ لوگو، تمہارے انفس، تمہارا نفوس، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کے گروی چلے گئے ہوئے ہیں۔ تم نے جو برے اعمال کیے ہیں، یہ تمہارا نفس اور ضمیر جو اچھے کاموں کی طرف نہیں آتا، یہ ان لذتوں کے گروی ہو گیا ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان میں گروی چھڑواتے بھی ہیں نا جو رکھتے ہیں، وہ تو ان کی چیز واپس کرنی ہوتی ہے۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کہ وہ تو آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو یہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے یہاں ایک سبسڈی دی ہے کہ ماہ مبارک میں شرمندہ ہو کر استغفار کرو اپنے گناہوں پر، یہ جان تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ میں ہوں۔ پہلے آپ گناہ کرتے ہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے اور اس کو یہ جو ایسی صورت حال پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ضمیر ہے وہ کہیں گرفتار ہو گیا ہے۔ تو استغفار کرو صدق دل سے۔ وَظُہُورَکُمْ ثَقِیلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِکُمْ، تمہارے پیٹھ وہ وزنی ہو گئے ہیں تمہارے یعنی جو وزر ہیں، وزر گناہوں کے بوجھ، اس سے کل بھی مثال دی تھی، اب یعنی اس کو ختم کرنا کیوں یعنی کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے جلدی خدا کی راہ میں بڑی منزلیں طے کر جاتے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، اور ہم چاہت ہوتے ہوئے، خواہش ہوتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے ایک قدم بھی، یہ جملہ پیغمبر کا بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹھ پر وہ وزن ہیں گناہوں کے کہ وہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ ان کا پھر کیا کریں؟ فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ۔ یہ وزن کس طرح کم ہوگا؟ شریعت وہ ہے ہی نہیں جو یعنی ایسی کوئی شرط لگائے جو بندہ کہے کہ اب ہم کاش امیر ہوتے تو یہ شرط پوری کر لیتے۔ لمبا سجدہ، یہ کون ہے جو کہہ سکے کہ میرے بس میں نہیں ہے؟ فرماتے یہ جو آپ کی پیٹھ گناہوں سے ثقیل ہو چکی ہے نا، اور آپ اللہ کے راستے میں نہیں بڑھ پا رہے، وزن محسوس کر رہے ہیں، اس کو ہلکا کریں لمبے سجدے سے، سوچ کے کہ یہ پیشانی بلند ہے لیکن اس کو مٹی پہ میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ چونکہ نقصان کر چکا ہوں اپنا۔
اب اس اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہا ہے۔ اعتبار کر لینا چاہیے۔ پھر پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہا ہے ان لا يعذب المصلین والساجدین، جو اس ماہ مبارک میں نماز ادا کرے گا اور سجدے کرے گا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے معذب نہیں کرے گا۔ آگے کچھ نہ کرے، پچھلے جو سارے اوزار اور اثقال ہیں یہ اس مہینے کی نماز اور سجدہ وہ ان کو پاک کر دے گا۔ وَأَن لَا يَرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا جس دن لوگ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شاید افسوس بھی کرنے سے کوئی ناراض ہو جائے۔ رمضان سے پہلے سے یہ اعلان جمعے میں ہوتا رہا ہے کہ جو ہے نا جو آدمی افطاری دینا چاہے، ایک ضروری نہیں ہے، چند افراد مل کر مومنین کی افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کچھ خانے اچھا پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس من فطر منکم صائما، جو کسی روزہ دار کی افطاری کروائے گا، مؤمنا من ھذا الشہر، وہ صائم ہو بھی مومن، کان لہ بذلک عند عتق نسمۃ، اس نے جیسے ایک غلام آزاد کیا ہے، ایک مومن کی ایک افطاری کا ثواب۔ اور وہ بھی یہ بھی اب یعنی کروانے والوں سے شکوہ، وہ بختیاری صاحب نے کہا نہ کریں، اب خانے پور ہو گئے، لیکن کرنے والوں سے شکوہ یہ ہے کہ افطاری ہم سمجھتے ہیں کہ جب پکوڑے چھت تک پہنچے ہوئے ہیں اور سموسے، اس وقت افطاری ہوتی ہے۔ باقی یہ بھی پیغمبر اسلام سے پوچھتے کہ افطار کس کو کہتے ہیں۔ گرم پانی سے جناب امیر نے کہا کہ افطار کریں، یہ جو منہ کی بدبو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے گرم پانی سے، اور بھی اس کے جنہیں ہیں فوائد۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، ایک تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ایک مومن کی افطاری سے، اور جتنے عمر بھر پچھلے گناہ کیے اس ایک افطاری سے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ کیلا، اب لکھا ہوا نہیں ہے، یہ درمیان میں کسی بندے نے کہا یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذالک، مجمع شاید ویلنشیا کا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اعظم اتنے سموسے اور اتنے وہ جو ہے ہم تو سارے اس بار قادر نہیں ہیں کہ مومن جس طرح کی افطاری چاہتے ہیں ہم کروائیں۔ پیغمبر دیکھیں، پیغمبر آسانیوں کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، آگ سے بچنا افطار کرانے سے ہے، اگرچہ ایک خرما، یہ افطاری شمار ہو جاتی ہے۔ یہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں دے سکتا؟ ابھی تک جنہوں نے نہیں شریک ہوئے، کم از کم یہاں افطاری پڑی ہوتی ہے، ایک
اپنی طرف سے ایک پیکٹ خرمے کا آ کے اس میں آدمی شمولیت کر سکتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، یہ ایک چھوٹی بوتل پانی والی جو ہے، یہ لا کے جو جنہیں مومنین کی افطاری ہے اس میں شریک ہو جائے۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، بڑے آسان تجارت ہے جس نے اس مہینے میں صرف حسن خلق مومن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بولیں۔ بسا اوقات مومن متدین تہجد گزار گھر میں داخل ہوتا ہے، بچیوں کو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے شمر آ گیا ہے، جہاں زبان جا رہی ہوتی ہے، جہاں حرکات و سکنات سب رک جاتے ہیں۔ خصوصاً بیٹیاں جن کے گھر میں ہیں، بہت ان کا دل بہت جلدی ٹوٹتا ہے۔ خاتون چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، اور وہ کیونکہ اللہ نے ان کو حیا دیا ہے، بیٹے اظہار کرتے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتی۔ سمجھ لیں اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہوا ہے تو آپ جتنے ماہ مبارک رمضان کے پورے واجبات یہ پیچھے جو ذکر ہوئے ہیں یہ ادا کرتے رہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر عبارت رہ جائے گی مجھے، پھر آغا حسن زادہ عاملی پچھلے تھوڑا عرصہ پہلے ہوئے ہیں، ایک ایسے عالم دین تھے جو صرف یہ جو رائج علوم ہیں ان میں نہیں تھے، ریاضیات انہوں نے پڑھائی ہے حوزے میں، اور بہت سارے مغربی ریاضی دان ان کے پاس آتے تھے جب ان کو تھیسز ملتے تھے۔ علم نفسیات پڑھایا ہے 15 سال۔ علم عرفان جو نہیں پڑھایا جاتا تھا حوزے میں، یعنی کتابوں کی شرح لکھی ہے وہ، اور یہ میں تھا ادھر حوزے میں، ان کی جب اہلیہ 80 سال سے ابو تھے، اہلیہ جب ان کی فوت ہوئی ہیں تو اس کے بعد وہ گھر سے باہر نظر نہیں آئے، اور ان کے قریبی شاگردوں نے جو ان سے ملتے تھے بتایا کہ یعنی گویا اس دن سے وہ چپ کر گئے، پھر موت آئی ہے۔ اہلیہ کے ساتھ جو وہ فرما رہے تھے کہ ایک قاضی طباطبائی تھے جو علامہ طباطبائی کے استاد تھے نجف میں، صاحب کرامت تھے، بہت ساری کرامات ان کی نجف میں مشہور تھیں۔ ایسے بچہ گر گیا اور آ رہے تھے، اوپر سے ماں کی چیخ نکلی اور ایسے گیا تو بچہ فضا میں رک گیا۔ بہت ساری کرامات ہیں قاضی طباطبائی ان کے۔ یہ علامہ طباطبائی کا مطلب وہ اخوی زید کزن حسن زادہ عاملی کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار تھے، قم میں داخل تھے اور میں ان کی خدمت میں رہا، پھر چلے گئے، پھر میں آمل چلا گیا۔ آمل سے میں شاید ماہ مبارک رمضان تھا یا نہیں، بہرحال برنامہ تھوڑا ٹائٹ ہوتا تھا، گھر آ کے تھوڑا دیر آرام کرنا ہوتا تھا، پھر جا کے پڑھانا ہوتا تھا۔ تو گھر آئے تو بچے شور کر رہے تھے، ظاہر ہے میری نیند جو وہ دوپہر کو کرنی ہوتی تھی وہ ڈسٹرب ہوئی، تو میں نے مجھ سے بد زبانی ہو گئی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور یہ لوگ محسوس کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ علوم آل محمد کے عالم ہوتے ہیں، کہہ رہے مجھے خود محسوس تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور اب مجھے یعنی میرے پڑھانے یا پڑھنے کا، کہتے ہیں رات کو پھر میں نے کچھ خریداری بھی کی اپنی حیثیت کے مطابق، آ کے بچوں کو منانے کی کوشش کی، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو حادثہ ہوا تھا اس کے آثار مجھے ابھی تک بچوں کے چہروں پر نظر آ رہے تھے۔ تحمل نہیں ہوتا تھا یہ وہ دیکھ کر، تو میں نے پھر نہ تہران جانے کا ان کو کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے تہران جا رہا ہوں،
تیران اس جس کی تیمارداری کرتے رہے تھے ان کا تعلق تھا. اب روحانی یا جسمانی قاضی انہوں نے ان کو کہا تھا جب وہ بیمار ٹھیک ہوئے تھے نا، یہ ان کی خدمت ہے کہ کبھی قاضی طباطبائی سے آپ کا رابطہ ہو تو ان کو کہنا مجھ پر بھی تھوڑی نظر رکھیں. کہتا ہے میں جا کے ملا ہوں، مفصل ہے. بہرحال جب میں نے ابھی تک یہ پوچھا بھی نہیں تھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی، میری سفارش کی یا نہیں. انہوں نے کہا جب میں ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں ملا ہوں قاضی طباطبائی سے، اور آپ نے جیسے کہا تھا آپ کی سفارش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو اپنی بیوی بچوں کا دل دکھا کر چل پھر رہا ہے اس کی میں سفارش کیا کروں. جس پر اپنا خانوادہ ہی کان لہو جواز علی الصراط یوم تزل فی الاقدام، جو اچھا اخلاق رکھے گا جس دن پاؤں پھسلیں گے صراط سے اس دن یہ آرام سے گزر جائے گا. من خفف فی هذا الشہر اما ملکت یمینہ، وہ تو آج کل نہیں ہے، غلام ہوتے تھے جو پہلے، لیکن انڈر جو لوگ رہتے ہیں، جو خطبے کے یہ لفظ ہیں کہ جو تخفیف کرے، یعنی سختی نہ کرے، جو اس کے انڈر لوگ ہیں، اولاد اور بیوی بچے بھی ایک قسم کی ولایت ہے آپ کو، یا نوکر نوکرانیاں یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں زیر، ان پر سختی نہ کرے. کیا ہوگا؟ خفف اللہ علیہ حسابہ، اللہ اس کا جب حساب لے گا تو تخفیف کرے گا. من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ، جو اس مہینے میں کسی مومن سے کوئی شر دور کرے، کوئی کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، لوگ ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہیں کہ آپ کا ایک جملہ لگتا ہے ان کی تکلیف دور کرنے پر. آپ جا کے کہہ دیں، اللہ نے آپ کو جو حیثیت دی ہوئی ہے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کف اللہ عنہ غضبہ، اللہ اگر اس پر اس کے اعمال کی وجہ سے غضبناک ہے وہ غضب اٹھا لے گا یوم یلقاہ، جب یہ قیامت ہو. من اکرم فیہ یتیمن اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو ایک یتیم کا نہیں کہہ رہے پیٹ بھرے، اکرام کرے، یتیم کو عزت دے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک یہ رمضان کے بھی ہے کہ جب جناب امیر کی شہادت ہوئی نا تو جو مخفی لوگوں کو راشن پہنچتا تھا نا، اس کا ایک دفعہ بعد میں لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رات کو یتیموں کے گھر، اور ایک امام زین العابدین کی شہادت کے بعد بھی کہتے ہیں ہر طرف سے یہ آوازیں پھر سننے کے، کئی تھے جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا بھائی ان کا کوئی ہے بھی نہیں، لیکن یہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہے. جب غسل دے رہے تھے امام باقر تو سجدے کے بھی نشان تھے، گھٹنوں پہ، ماتھے پہ، زخموں کے بھی نشان تھے جو کربلا کے راستے میں، شام کے راستے میں زخمی ہوئے. لیکن اسی طرح جیسے سجدے کا گٹا پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اسی طرح پشت پہ کچھ نشان پڑے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو ایک عرصہ دراز تک میرا بابا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے اپنی پشت پر بار اٹھا کر یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو اس انداز میں دے کے آتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی کے محتاج ہیں، جیسے ان کا کوئی کارندہ ہو، ان کی جا کے خدمت کر کے آتا ہو. ممن وصل فی رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ،
جو صلہ رحمی کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ رحمت سے پیش آئے گا یوم یلقاہ من قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرے گا اللہ بھی اس سے اپنا جو سلسلہ ہے کاٹ دے گا من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواه من الشہور۔ بس بآخر میں جملہ تھا کہ جناب امیر نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، ایک سوال تھا، تو پیغمبر نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے آخر جملے میں ہے کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا علی یہ تیری داڑھی اسی ماہ مبارک میں خون سے خضاب ہوگی۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں پیغمبر اور علی کے راستے پر چلنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔